السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ، شروع کریے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ اب تک تقریباً 7 کلاسیں ہماری ہوئی اور آج 8ویں کلاس ہونے جا رہی ہے سمر اسلامک کورس کی، جس میں ہم عقیدہ، سیرت، آداب زندگی، دعائیں اور احادیث پڑھ رہے ہیں۔ عقیدے سے متعلق ایمانیات میں ایمان کے 5 ارکان کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ 6واں رکن ہے ایمان کا تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندگی میں ہونے والے تمام معاملات کو لکھ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا یا برا، وہ خود کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے کوئی آدمی گناہ کرے اور یہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح انسان کو تقدیر پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب وہ اس سیدھے راستے پر چل کر یا تو شکر گزار بن جائے یعنی نیک بن جائے، یا پھر ناشکرا بن کر اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈال لے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے راستے بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، شریعتوں کو نازل کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں کہ بس بندہ مکلف یعنی تقدیر کے حوالے کر دیا گیا، آپ چاہے وہ کچھ بھی کرے اس کو تو جو ہونا ہے وہی ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو سب کچھ بتا دیا گیا۔ ہاں جیسے بعض حادثہ ہونا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ ارے میں ایسا نہیں کرتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا، یہ اگر مگر نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سے بچو۔ یہ لو شیطان جو اس کے ذریعے سے دروازہ کھول دیتا ہے، یہ انسان وہاں سے تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حادثات یا دیگر معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہاں انسان عام طور پر یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا، اگر میں وہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں بچ جاتا، اگر میں پڑھ لیتا تو فلاں کر لیتا تو فلاں کر لیتا۔ اس طرح کی باتیں یہ دل کی تسلی کے لیے وقتیہ طور پر اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا، بلکہ انسان ہی نہیں، انسان جو کچھ کام کرنے والا ہے ان کاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش بھی نہیں بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ 50,000 سال آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے کہ فلاں زمین میں فلاں جگہ پر یہ فلاں بندہ پیدا ہوگا، وہ ایسا کرے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو بھی ہوگا، کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب لکھ دیا؟ اس وقت جب ابھی آسمان و زمین نہیں بنے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، وسیع ہے، اور اسے آئندہ مستقبل میں فیوچر میں ہونے والی تمام چیزوں کا علم ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، دل میں جو خیالات آتے ہیں، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔
جیسے میں نے کل کہا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا جو نا ادراک نہیں کر سکتی، اسے کیچ نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی کے سامنے ٹھہرے اور آپ کچھ سوچتے رہیں، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس وہم میں، کیونکہ سوچ ایک ایسی چیز ہے جو سیکنڈ سیکنڈ میں بدلتی رہتی ہے، ہر سیکنڈ میں بدلتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان ایک ہی چیز پر قائم رہے۔ تو یہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس قدر اپڈیٹ نہیں ہو سکی کہ جو نا انسان کے اس چیز کو کیچ کر لے، پکڑ لے کہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر آنے والے ان خیالات کو اور ان وسوسوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے بھی ایمان رکھنا ہے تقدیر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جانتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ہونے والی تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لکھ کر ریٹرن سیو کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر بھی رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح کائنات میں جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ بارش ہونا ہو، چاہے وہ جو ہے نا موسم کا گرم ہونا ہو، چاہے جو بھی ہو، زلزلے، طوفان، ہاں، جس طرح کے بھی معاملات پیش آتے ہیں، جس طرح کے بھی حادثات پیش آتے ہیں، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کچھ ہو تو ویسا ہی ہوگا۔ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے بل بوتے پہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے انسان کہ چلو میں کر رہا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر پاور ہے، میرے اندر علم ہے، میرے اندر فلاں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی مطلب اچھی تقدیر بھی لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، بری تقدیر بھی لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر برے کام اگر انسان کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا کیوں، اسے سزا کیوں دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کو بنایا ہے، کائنات میں ہونے والے تمام افعال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن کرنے والے کو کہہ دیا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا جنت کے اس درخت کا پھل مت کھاؤ، درخت کا پھل کھاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم یہاں سے نکل دیے جاؤ، تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، روک دیا گیا۔ ہاں، پھر روکنے کے باوجود اگر وہ درخت کا پھل کھا لیے تھے تو نے وہاں سے نکلنا تھا، تو نکل گئے وہاں سے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے سے اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور آدمی کو پورے اعتماد کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور نعمت ملنے پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے کہ جو ہے تقدر اللہ وما شاء فعل۔ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کچھ حادثہ ہو جائے، ٹکر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ایگزام میں فیل ہو جائیں، یا کچھ لاس ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، کچھ کسی بھی طرح کا نقصان ہوا، تو کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ نے مقدر میں یہ لکھ رکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہی کیا۔ انسان اپنے طور پر روک کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے بس اوقات۔ تو تکلیف پہنچنے پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا اعتراف کرتا ہے، اور ہر حال میں مطمئن رہتا ہے کہ بھئی میری تقدیر میں یہی ہے، آج مجھے بھوکا سونا ہے، آج مجھے کھانا ہے، آج مجھے فلاں ہے، آج اس بیماری میں رہنا ہے، آج فلاں سے نجات ملنی ہے، فلاں فلاں فلاں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں پر انسان کو اطمینان رہتا ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تب وہ پھر جاتا ہے شرک کے دروازے کھٹکھٹانے کے لیے، دوسروں کے پاس جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس جانے سے وہ فلاں تکلیف دور کر دیں گے، وہ فلاں ایسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے سے یہ فائدے اس لیے حاصل ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی صورت میں وہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہونا ہے، اسے کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ہے۔ بس اوقات انسان ساری احتیاطی تدابیر، سارے سیفٹی ٹولز اپنا لیتا ہے،
اس کے باوجود بھی اسے کچھ نقصان پہنچنا ہے تو وہ ضرور پہنچتا ہے. اور اگر کوئی نعمت ملنی، ساری دنیا مل کر بھی اسے اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے جن اور سارے انس سب مل کر بھی کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ نہیں لکھا ہے تو سب مل کر بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان لکھ دیا ہے، سارے انسان اور سارے جن اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مل کر بھی وہ نقصان سے اسے بچا نہیں سکتے جو نقصان ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر فرمایا، ان ارادنی اللہ برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت، کوئی نعمت، کوئی بھلائی میرے ساتھ کرنا چاہے تو کیا یہ معبودان باطلہ مجھ سے اس نعمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. او ارادنی بضر هل هن کاشفات ضرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مجھے اس نقصان سے بچا سکے؟ کوئی نہیں. تو نعمتوں کا ملنا اور نعمتوں کا چھن جانا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ کل ملا کر 6 ارکان ہیں ایمان کے: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں پلرز آف ایمان. ایمان کے پلرز، اسلام کے پلرز 5 ہیں، ایمان کے 6 ہیں. اسلام کے 5 کیا ہیں؟ شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد الصلاۃ، الصیام، اس کے بعد الزکاۃ، صوم و رمضان. ہاں، صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ. حج بیت اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی استطاعت، جسے مستطیع بنایا، مالدار، صحت مند بنایا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے. بہرکیف یہ ایمان اور اسلام کے ارکان بتائے گئے. اسلام کے ارکان میں بنیادی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو اسلام کے، جیسے شہادتین ہیں، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت. اب عبادت کی ایک اور قسم ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں قولی عبادت، اور اسی طرح بدنی عبادت، مالی عبادت. ہاں، قولی عبادت اذکار، قرآن مجید کی تلاوت. ہاں، اسی طرح مالی عبادت جہاں مال خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مال خرچ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح بدنی عبادت جس میں جسم تھکتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے، سفر کر کے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، جس میں انسان کو تھکان ہوتی ہے، بدن لگتا ہے. بلکہ حج میں تو تینوں چیزیں لگتی ہیں، قولی اور مالی اور بدنی عبادت، تینوں کی تینوں عبادتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اب ان عبادات کے علاوہ کہ اور بھی کوئی عبادتیں ہیں جسے انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، جبکہ وہ ساری کی ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. عبادت کی ایک اہم قسم ہے محبت، اللہ کے ساتھ محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. محبت اللہ سے کرنا ہے. اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، ان کو فالو کرو. اللہ سے محبت ہے. اور جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ یہاں کہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس سے بڑی محبت ہے، میں اپنے پیرنٹس کو چاہتا ہوں. ہاں، لیکن پیرنٹس اگر ان کے فادر مدر کوئی بھی بات اگر کہیں، کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، کھانا کھانے کے لیے کہیں، لکھنے کے لیے کہیں، پڑھنے کے لیے کہیں، سو جانے کے لیے کہیں، کوئی بھی آرڈر دیں اور وہ اس آرڈر کو نیگلیکٹ کر دے، نظر انداز کر دے، نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، تو وہ محبت نہیں ہے. محبت کرنے والا شخص اس بات پر عمل کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی،
تو پھر تم کیا کرو میرے نبی کی فتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری بات مانو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ سے محبت کا عملی تقاضا کیا ہے؟ پریکٹیکل طور پر ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی آئی لو اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، یا جو ہے نا اللہ اللہ ہر جگہ جو ہے نا لکھ کر لگا دیا ہے، نہیں، بلکہ نبی کی اطاعت ہی اللہ سے محبت کا پریکٹیکل جو ہے نا اظہار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان اور اللہ کے نبی کی اطاعت، دو چیزیں، یہی لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، ماں باپ کہے نماز مت پڑھو، تو پھر اللہ سے محبت ہے یا ماں باپ سے محبت ہے؟ اس وقت پتا چلے گا جب بندہ عمل کرے گا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو پھر جو اسے نماز سے روک رہے ہیں ان سے محبت کر رہا ہے۔ کوئی بھی کام جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور اس نے اس کو بجا لایا، اس کو پریکٹیکل طور پر کر دیا، تو پھر وہ اللہ سے محبت۔ جس کام سے اللہ نے روک دیا رک جاؤ اور اس نے اس کام سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، عبادت محبت ہے لیکن اس کے لیے اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اسے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیسے؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے محبوب بندہ بنا۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر کہا توبہ کرنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والے، صفائی ستھرائی سے رہنے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایسے بہت سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو دعا مانگنا ہے اللہ سے، اللہ تیری محبت چاہیے، تو مجھے محبوب بنا لے اپنا۔ ہاں وحب من یحبک، اور اسی طرح ان لوگوں کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت۔ کن سے محبت؟ ایمان والے لوگوں سے محبت، اللہ کے رسول، صحابہ اکرام، سلف صالحین، جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان لوگوں کی محبت میرے دل میں بٹھا دے۔ اور اسی طرح وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر وہ کام میرے دل میں پسندیدہ بنا دے، فیورٹ بنا دے، محبوب بنا دے جو کام کے تجھ سے قریب کرنے والا ہے، وہ کام کروں تو میں تیرے قریب ہو جاؤں، ایسا کام کر کے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگ جاؤں، ویسے کام کو کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ دوسری عبادت ہے ڈر اور خوف۔ ڈرنا کس سے ہے؟ ارے لوگ ایسا کر دے رہے ہیں، ویسا کر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے کو تو یہ لوگ بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ سزا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بچانے والا، یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافون، تم ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ ہر وقت نہیں ہوتے ہیں، ہاں ہر ٹائم پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تیسری عبادت ہے امید اور رجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایسوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے جہاں اب اس سے کچھ اس کا الٹرنیٹ ملنے کی امید نہیں ہے، تو کس سے امید رکھنا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا۔ مثال کے طور پر پرندوں کو پانی پلانا ہے، یہ پرندوں کو پانی پلانے سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا، اللہ مجھے اچھا بدلہ دے گا۔ پرندوں کو پانی پلانا چھوٹی چیز ہے۔ ایسے جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو نیکی کر کے انسان یہ نہیں سمجھ رہا کہ مجھے اس کا بدلہ یہاں دنیا میں کیا ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امید رکھنا چاہیے کہ مجھے اس کے بدلے جنت چاہیے، میں تو اللہ سے جنت لوں گا اس سے۔ تو اس طرح نیکی کر کے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں، جیسے اللہ پر توکل، بھروسہ، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، جیسے ہم گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہم نے کل پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ،
عفواً میں کل شاید دعائیں بھیجنا بھول گیا، آج ضرور بھیجوں گا انشاءاللہ، بلکہ ابھی کلاس میں ہی آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے باہر نکل رہا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ توکل، بھروسہ، میں باہر نکلا، گلے میں تعویذ ہے، ہاتھ میں ڈوری ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی شخص دعا پڑھ کے نکل جائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اسے کیسے بچا لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ اسے سیف کر دیتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ چھوٹی چیز ہے۔ ایسے ہی ہر معاملے میں وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ہی کم ہوگا، نہیں تو کم نہیں ہو سکتا، میری یہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی، میری یہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی، نہیں، بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر، علاج کرو، لیکن علاج پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ جو بھی ٹیبلٹ، جو بھی دوا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کھانے پینے سے کم نہیں ہوگا، یہ تو ایک ریزن ہے، ورنہ تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اندر شفا اللہ تعالیٰ دے گا تو شفا ملے گی، ورنہ کتنی دوائیں کھا لیتے ہیں لوگ، کتنا علاج کروا لیتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا وہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ وہ بیماری کو دور کرنے والی وہ دوا نہیں ہے، اس دوا کے اندر شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کے اندر جو ہے نا انسان بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر۔ اب بچے ہیں، رات بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایگزامز کے ٹائم پر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اسے اپنی پڑھائی پر اگر بھروسہ ہو گیا، میں تو پڑھا ہوں، اچھا لکھ کے ہوں، گیا یا تو سو گیا یا بھول گیا یا جو پڑھا کنفیوژن ہو گیا، اب جو پورا گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا یہ ایگزام آسان کر دے۔ مصیبت دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انگوٹھی پہن کے چلا جائے تو ایگزام آسان نہیں ہوگا، کوئی پین پر کسی نے دعا پڑھ کر دے دی تو ایگزام آسان نہیں ہوگا، جو بھی چیزیں لوگ اپناتے ہیں وہ سب کے سب غلط طریقے ہیں۔ تو عبادت میں توکل کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لوگ گاڑیوں کے سامنے دیکھو کیا کیا لگا لیتے ہیں، بھلاوے، لیمبو، تعویذ، ہاں نہ جانے کیا کیا لگا لیتے ہیں، ہری مرچیاں، ہرا مسالہ پورا بھر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایکسیڈنٹ سے بچنے کی سیفٹی نہیں، سیفٹی تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو انسان اگر وہ پہن لے گا، ہاتھوں میں ڈوریاں پہن لیا، گلے میں تعویذ پہن لیا، گاڑیوں پہ کچھ لگا لیا، گھر کے اوپر کچھ لگا لیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، اس سے میں بچ جاؤں گا، اس سے ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی، کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھروسہ اس پر کرنے کی وجہ سے وہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کا ایک حصہ ہے، وہ اگر کسی اور کے ساتھ کرے تو پھر شرک ہے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈوری بندھی ہوئی ہے، آپ نے کہا اگر اسی حال میں تو مر گیا نا، تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک اور عبادت ہے استعانت، مدد مانگنا، مدد اللہ سے ہی مانگنا، مدد مانگنا، جیسے اس سے پہلے بھی بات گزری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، اللہ کا انکار ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح عبادتوں میں اور بھی عبادتیں ہیں، جیسے دعا، دعا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری دعا کو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہاں حسین کیا بات؟ آپ ابھی بولے نا ایگزام جانے سے پہلے دعا پڑھ لے کے گئے تو کچھ نہ ہوتا، تو دعا کر کے نہیں جا سکتے؟ میں ایسا کہاں بولا دعا کر کے؟ جب پین پہ دعا پڑھا لیتے لوگ لے جا کے، مولانا کے پاس لے آ کے دعا پڑھا لیے، کوئی بابا کے پاس لے آ کے پڑھا لیے، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بولا آپ دعا پڑھ کے جائیے، اچھی بات، آپ دعا کرنے کے لیے کسی کے لیے کہیے کہ میرے لیے دعا کرو میرا ایگزام آسان ہو جائے، وہ الگ بات، لیکن پین یا انگوٹھی یا اس طرح کی چیزیں کرنا، اس سے ایگزام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پر، محنت کرنا ہے، محنت کر کے اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے آسان کرنا چاہا تو پھر کوئی
اسے مشکل نہیں کر سکتا. ربی یسر ولا تعسر، اے اللہ تو آسان کر دے، ولا تعسر اسے مشکل نہ بنا دے، وتمم بالخیر بھلائی کے ساتھ یہ کام میرا ایگزام ہو یا کوئی بھی کام ہو اسے کمپلیٹ کروا دے. جی اور کوئی سوال؟ عبادت کی قسموں میں سے ایک اور قسم ہے استغاثہ. استغاثہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی جیسے اب ہمارے پاس ہندوستان میں غوث اعظم. غوث اعظم کسے کہتا ہے؟ انسان کسے کہتا ہے؟ ہاں، عبد القادر جیلانی کو یا نہ جانے اور کس کس کو کہہ لیتے ہیں. جبکہ غوث اللہ تعالیٰ ہے، مددگار اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں دعا سکھائی گئی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تو زندہ ہے، قیوم تو قائم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک تیری رحمت کا واسطہ. واسطہ کس کا؟ اللہ کی رحمت کا واسطہ. استغیث میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں. یہ کیسی مدد ہے اور اس سے پہلے کی جو استعانت والی مدد ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ استعانت ہر معاملہ چھوٹا بڑا کوئی بھی معاملہ ہے، لیکن استغاثہ ایک ایسا معاملہ جہاں انسان اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرے، اللہ سے ہی مدد مانگے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کون بچانے والا تھا؟ کوئی بچانے آ سکتا تھا؟ نہیں. دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالم ہوں، اس سے میں ظالم ہوں، اس لیے تو مجھے معاف فرما. ربی انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، یہ بیماری دور کر دے، تو رحم کرنے والا ہے. سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ استغاثہ. اسی طرح استعاذہ، یہ بھی عبادت کی قسم ہے. استعاذہ پناہ مانگنا، کسی چیز سے ڈر ہو رہا ہے آپ کو تو اس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگ. اس کی سب سے بہترین دعائیں معوذتین. معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جس کے اندر بہت سی چیزیں آ گئی، بہت سی چیزیں آ گئی جس سے آپ پناہ. کوئی آپ کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، دعا اس کے اندر آ گئی سورہ فلق میں، ومن شر حاسد اذا حسد. دیکھ کے جل رہا میرے سے، حسد کر رہا، بھائی لوگ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کیا کرو؟ نظر نہیں لگنے کے لیے ڈوری ڈال لو، کالا ٹیکا لگا دو، ہاں کچھ ایسا کر دو ویسا کر دو. نہیں، دعائیں سکھائی گئی، یہ صبح شام کے اذکار ہے، اس کے اندر یہ معوذتین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انسان تمام چیزوں سے بچ جائے گا. اسی طرح اور بھی دعائیں سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے، تیرے تمام ان کلمات سے، تمام کلمات کے ذریعے سے، ہر اس چیز سے جس کو تو نے پیدا کیا. من شر ما خلق، اللہ نے پیدا کیا نا ہر چیز کو، تو کوئی الگ سے کوئی ذات نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. نہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور ان کے شر سے پناہ کہ ان چیزوں کے شر سے مجھے بچا لے پروردگار. اور عام طور پر سب سے بڑا شر وہ ہے شیطان کا شر. ہمیں دعا سکھائی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان جو کہ مردود ہے اس کے شر سے تو بچا لے. اسی طرح عبادت کی قسموں میں قربانی کرنا. ابھی ہمارے پاس بقر عید آنے والی ہے، قربانی کرتے ہیں. بعض لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، جبکہ قربانی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے قربانی کرو. رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا جائز. لوگ ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، محبوب سبحانی کے نام پر ذبح کرتے ہیں، نہ جانے کس کس کے نام پر ذبح کرتے ہیں، جان کا صدقہ بول کر ذبح کر دیتے ہیں. جان تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اسے صدقہ سمجھ کر اس کے اوپر ایک جانور، اس کے اوپر پورا گول پھرا کر وار کر اس کو جو نا اس کو ذبح کر دیتے ہیں کہ اس پر آنے والی مصیبتیں چلی جانا چاہیے. مرغی بکری نہ جانے کیا کیا وار کے اٹھا الٹا سیدھا حرکتیں کرتے ہیں. یہ سارے کام شرک، یہ سارے کام غلط ہیں.
عبادت صرف اللہ کی ہے تو قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اسی طرح نظر ماننا یعنی مراد اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا نا میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا. اللہ میں اگر ایسا ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا. اس طرح انسان نظر مانے اللہ تعالیٰ سے فکس کر لے کہ میں ایسا ہوا تو میں ایسا کروں. لیکن اس کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کے مال میں اللہ تعالیٰ کی دولت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی پروفٹ اور بینیفٹ جانے والا نہیں ہے. اس کا فائدہ تو انسان اپنے طور پر یہ سمجھ لے گا, ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر بھی انسان کو فائدہ دے گا. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی آواز کر رہے تھے بھی؟ جی جی بولو بیٹے. ہاں جی. اچھا, شرک کی تعریف, یہ عبادت ہو گئی, عبادت کے اقسام ہو گئے. اب اس کا ضد ہے شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. توحید اللہ کو ایک ماننا, اس کا اپوزٹ ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کے برابر سمجھنا, اس کے اندر شامل کرنا, اس کے اندر شریک کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو لیکن اس میں دوسروں کو شریک مت کرو, کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم, یقینا شرک بہت بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر اسے قرار دیا گیا. ہاں, ولا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا, اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے, بے یار و مددگار ہو جاؤ گے, تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. فلا تجعلوا لله اندادا, اللہ کے ساتھ اس کے برابر ایکول کسی کو مت ٹھہراؤ. تو یہ ہو گیا شرک. اب شرک کا انجام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کہا کہ اسے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت کو حرام کر دیا ہے. تیسرا انجام ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. چوتھا وما للظالمین من انصار, کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا. جس کو شریک کر رہے تھے, جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں دنیا میں بچائیں گے, وہ نہ دنیا میں بچائیں گے نہ آخرت میں بچائیں گے. آخرت میں ایسی مصیبت کی گھڑی میں جب وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں آئیں گے. وما للظالمین من انصار, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو مر گیا اس حال میں کہ وہ کسی اور کو شریک کرتا رہا ہے تو پھر وہ دخل النار, جہنم میں داخل ہوگا. شرک کی 2 قسمیں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر جہاں اللہ کی عبادت کی جتنی قسمیں ابھی بیان کی گئی ہیں ان تمام قسموں میں سے کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا, حصے دار بنانے والا مشرک ہے اور وہ کافر مرتد, دین اسلام سے باہر نکل گیا, اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا. دوسرا ہے شرک اصغر. اصغر کھل کر کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں نیت کر رہا ہے. کیسے؟ اسے ریاکاری کہا گیا. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا, بتانے کے لیے کرنا. نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں, ممی دیکھ رہے ہیں, ڈیڈی دیکھ رہے ہیں, ان کو بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. امام صاحب دیکھ رہے ہیں, مولانا دیکھ رہے ہیں, گھر والے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی دیکھ رہے ہیں, کسی کو بتانے کے لیے کرنا وہ شرک اصغر ہے, ریاکاری ہے. تو پھر یہ دونوں کے دونوں شرک معاف ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے. تو یہ عقیدے کا باب جو ہے ہمارا ہو گیا, جس کے اندر آج ایمان کے ارکان اور بالخصوص جو تقدیر کی بات تھی اس کی تفصیل آئی, اور پھر آخر میں اسلام کے ارکانات, اور پھر اس کے اندر عبادت اور عبادت کے اقسام, اور ساتھ ہی ساتھ شرک اور شرک کے اقسام بیان کیے گئے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان گناہ کرتے رہا اور یہ سوچ کے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتا, قیامت کے دن سفارش کرا لوں گا, تو یہ کیسا پھر سے بولو بیٹے.
اگر کوئی انسان ہم، گناہ کرتے گیا یہ سوچ کے کہ قیامت کے دن سفارش ہو جاتی ہوئی بولے تو اس کے گناہ معاف ہوتے؟ گناہ کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ سفارش ہو جاتی. جی. کون سفارش کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا. تو گناہ معاف ہونے کے لیے اور بھی بہت راستے ہیں، لیکن سفارش پر ڈیپینڈ رہنے والا شخص کو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے نبی بچا لیں گے، اللہ کے نبی میری سفارش کر لیں گے، تو اللہ کے نبی سفارش کن لوگوں کی کریں گے وہ بھی تو جاننا چاہیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موحدین جو توحید پر ہیں ان کی سفارش کریں سب سے پہلی چیز. اور اسی طرح وہ لوگ جن سے گناہ ہو گیا وہ توبہ کرتے ہیں. گناہ پر گناہ کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو گناہ ہو گیا انسان سے تو گناہ ہوگا ہی. ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس سے گناہ نہ ہو. ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہ نہیں یہ گناہ نہیں کریں گے، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کے آنے والے خیالات کا حصہ ہی نکال کر پھینک دیا. اب ان کو گناہ نہیں ہوگا، یہ لوگ گناہ نہیں کریں گے. معصوم جنہیں کہا گیا، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس سے گناہ نہ ہو. گناہ ہوگا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن انسان گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے گنہ گاروں کو پسند کرتا ہے. حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ توبہ کرنا ہے نہیں، بلکہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے، یہ معنی ہے. ہاں اب سفارش کا معاملہ ہے تو سفارش کے لیے لوگ اللہ کے نبی کی سفارش کا اتنا لوگوں کو بھروسہ نہیں. لوگوں کو بھروسہ ہے اپنے ولیوں کا، اپنے پیروں کا، اپنے مرشدوں کا، اپنے بڑے لوگوں کا کہ وہ لوگ بچا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا عقیدہ رکھنے والا شخص گناہ ہی نہیں کرے گا. ارے اللہ کے نبی سفارش کیسے کریں گے؟ میں اللہ کے نبی سے اگر محبت کرتا ہوں اور مجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ یہ انسان سوچے گا. جی اور کوئی سوال؟ ہاں جی اور کوئی سوال؟ کل کچھ باقی تھے نا علامات قیامت میں سے کچھ چیزیں باقی تھی. کون سی 3 چیزیں باقی رہ گئی تھی؟ امی جی. ہاں 10 علامت قیامت کی، 10 بڑی نشانیاں. جی بڑی نشانیاں. ان میں سے 7 بتائے تھے کل اور 3 باقی تھے. بولا تھا میں دیکھ کر آؤ. ہاں کوئی دیکھ کر آئے؟ جی ہاں دیکھ کر آئے. بولیے. وہ 7 ریپیٹ مت کیجیے، صرف وہ 3 بولیے جو چھوٹ گئے تھے. تین جانب میں زمین کا دھسا جانا، ایک مغرب میں سے، دوسرا مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب میں نہیں ہے جواب. اچھا چلیے سیرت میں کل ہم پڑھے تھے اسراء اور معراج. معراج کے بارے میں ہم نے تفصیل سے معلومات حاصل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل انعام اور معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اوپر بلا کر آپ کو سب سے پہلے تو بات چیت ہوئی اور پھر نماز کا تحفہ دیا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا. پھر وہاں سے آپ واپس آئے، جنت جہنم وغیرہ سب کچھ بتا کر آپ کو دنیا میں واپس لا کر چھوڑ دیا گیا. آنے کے بعد لوگوں نے انکار کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، جس کی وجہ سے ان کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑ گیا. یہ سن تقریباً 10 نبوت، 10 یا 11 سال نبی بنائے جانے کے 10 یا 11 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا.
اب ادھر طائف جا کر آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل کر دعوت دے ہی رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اچھا موقع دیکھا کہ لوگ حج پر آتے ہیں دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے، اسی زمانے سے آتے ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت اعلان کر دیا تھا نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم تم لوگوں میں اعلان کر دو. وہ آئیں گے حج کے لیے، پیدل آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، کونے کونے سے وہ پہنچیں گے. تو اسی وقت سے تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسلمانوں پر جب اسپیشل سے پھر سے دوبارہ حج فرض کیا گیا، اس کے طریقے بدل دیے گئے، شریعت اس کے جو نا شروط بدل دیے گئے. بنیادی چیز اس وقت لوگ ننگے بدن ہو کر طواف کرتے تھے تو اسے بدل دیا گیا. اب اس سے پہلے جب طائف عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوئے، مینا میں جمع ہوئے، خیموں میں آ کر وہاں جمع ہوتے، اپنے آبا و اجداد، اپنے جو نا باپ دادا کے بارے میں خوب تعریفیں کرتے، اشعار بیان کرتے، جنگوں کے قصے بیان کرتے، یہی ٹائم پاس کرتے تھے. حالانکہ حکم تھا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کو خوب یاد کرو، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو وہاں پر. لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ ایک بہترین اور زرین موقع ہے، ایک لکی چانس ہے ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا کہ دنیا کے کونے کونے تک بات پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں تک جا کر انہیں ان کے خیموں میں جا کر اسلام کی دعوت دی. اس وقت بھی آپ کو روکا گیا اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ کوئی ان کی بات نہ مانے. لیکن مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، کتنے؟ تقریباً 6 لوگ تھے. مدینے سے 6 لوگ آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ پر ایمان لائے، تصدیق کی آپ کی، اور چھپ چھپ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. مدینہ گئے، مدینے میں جا کر اسلام کے بارے میں خوب چرچا کیا، لوگوں کو بتایا اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی. کیونکہ مدینے کا جو اس وقت کا عالم تھا، وہاں 2 قبیلے پائے جاتے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج، ان 2 قبیلوں میں یہودی لڑاتے تھے. تو انہیں بارہا یہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی اگر آ جائیں تو ہم تم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. اب یہ لوگ حج پر آئے، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا ارے یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہم کو ڈراتے ہیں، چلو ان سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ہی ایمان پر اسی طرح قائم نہیں رہے بلکہ آگے اس کو پھیلایا. یہاں تک کہ پھر اگلے سال، دوسرے سال جب حج کی باری آئی تو تقریباً 12 آدمی آئے. کتنے آدمی آئے؟ نبوت کے 12ویں سال 12 آدمی حج کے لیے مکہ ہے وہاں سے. اب یہ دیکھیے 11 سال میں 11ویں سال نبوت کے 6 لوگ مدینے کے مسلمان ہوئے. یہ لوگ جا کر 6 لوگوں کو، حالانکہ وہاں اور بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں لیکن حج پر آنے والے 6 لوگ ہیں، وہاں آ کر مینا میں ایک مقام پر جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کے پاس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. یہ لوگ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ میں بھیجا، جاؤ یہ دین اسلام کے معلم دائی ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی، ان کو ساتھ لے جاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے. وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں میں دعوت کا کام کرتے رہے. اس وقت کتنے لوگ بعد میں 73 مرد اور 2 عورتیں، کل ملا کر 75 لوگ، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی مان لیا، آپ کی تصدیق کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی. کب آپ آئیے، ویلکم ہے. اب ہم مدینے میں ہماری میجورٹی بڑھ گئی ہے، ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ ادھر آ جائیے، یہاں آپ تکلیف میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی، قبول کرنے کی جب بات کی تو چچا ساتھ میں کون تھے؟ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے.
وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، جسے اس سے پہلے ابو طالب حفاظت کر رہے تھے اسی طرح۔ اور پھر انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی اور بیعت یہ کی کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اپنے جان اور مال سے زیادہ آپ کی مدد کریں گے، اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ ایگریمنٹ ہوا جس کے اندر 75 لوگ آئے، فرسٹ میں 12 لوگ آئے، 12 لوگ آئے۔ پہلے ایمان لانے والے صرف 6 لوگ تھے، 6 پھر 12 پھر 75، اتنے لوگ الحمدللہ اسلام قبول کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اس وقت تک رکے رہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹے اپنا مائک بند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب یہاں سے نکلنا ہے، ہم کو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے، مدینے کی طرف جانے کا ہمیں حکم مل چکا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سواریوں کو تیار کیے اور پھر اسے ایک آدمی کے حوالے کیے، کہا کہ اسے وہاں لے آنا، غار ثور جہاں آج لوگ حجاج یا معتمرین زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس غار میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 3 دن تک وہاں پر رہے تھے، جبکہ دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سر کے اوپر تک آ گئے تھے، یعنی چٹان اس قدر تھی کہ اوپر کے حصے میں وہ لوگ آ کر ٹھہرے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہم نیچے نظر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، لا تحزن، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کے لیے کھانا اور پانی لا کر وہاں دیا کرتی تھی۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف نکل پڑے تو راستے میں رک کر مکے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی یادیں، مکے کا بچپن، مکے کی زندگی، چونکہ تقریباً 53 ایئرس مکے کے اندر گزار چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ یاد آنے لگا، اور کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے اس جگہ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مکہ تو مجھے محبوب ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا، لوگ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اس بات کو یاد کیجئے جو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، جب پہلی وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساتھ لے جا کر ورقہ بن نوفل کے پاس بٹھایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ اب وہ وقت آ گیا کہ قوم نکلنے پر مجبور کر رہی ہے، اور وہ وقت کیسا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اطراف سے گھیر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر ٹھہر گئے، باہر نکلے تو سب مل کر ایک ساتھ مار کے نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کو بچا لیا، ان لوگوں پر نیند طاری کر دی، وہ نیند کے غلبے میں پڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکل گئے۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے سروں پر مٹی دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ مٹی کس نے ڈالی، اور جب دروازہ کھولا دیکھا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ ان کی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، بڑے آرام سے وہاں پر وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ مکے کی دعوت کی زندگی 13 سال تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں تقریباً مدینے کا جو مین ایریا جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہ پورا مدینہ تھا اس زمانے میں۔ وہاں سے 5 کلومیٹر پہلے تقریباً مسجد قباء، وہ ایریے میں جہاں کہ قباء اس علاقے کا نام تھا،
اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 دن تک وہاں پر رکے رہے، اور رک کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جس سے آج مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مسجد کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھر سے وضو بنا کر جو شخص اس مسجد میں جا کر نفل یا فرض کوئی بھی نماز ادا کر لے، اس سے ایک عمرہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، جسے یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سیکنڈ پارٹ، ایک الگ ہی زندگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بالکل یعنی حاکمیت کی زندگی، آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والی زندگی، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ روکتے تھے، ڈراتے تھے، مال چھین لیتے تھے، ظلم کرتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، لیکن وہاں اب بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور دین اسلام وہاں سے پھیلا، پھولا اور پھلا، اور ساری دنیا میں پھیل گیا اسے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، جن لوگوں نے ایمان کو وہاں پر پناہ دی، وہاں پر ٹھہرنے کا موقع دیا۔ وہ کون ہے؟ انصاری لوگ، جو مدینے کے لوگ تھے، اوس اور خزرج کے، جن لوگوں نے دعوت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ہر حال میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے ساتھ بھی دیا۔ وہ ایک الگ زندگی، وہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں یا کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو یہ مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختصر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی موقع سے انشاءاللہ پھر اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہے کسی کا سوال؟ نہیں ہے؟ چلیں، آداب زندگی میں کل کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ مزاح کرنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب۔ کھانے پینے کے آداب، اچھا، کھانے پینے کے کچھ آداب بیان کرو۔ حلال چیزیں کھانی چاہیے، حرام چیزیں نہیں کھانا چاہیے۔ سامنے سے کھانا۔ اور کھانے پینے کا مقصد عبادت ہونی چاہیے، کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولنے پر وہ عبادت بن جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ جب سب لوگ مل کر کھا رہے ہیں تو سب کی فکر کرنی چاہیے۔ شاباش۔ اور پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ بازو والوں کے کھانے میں دیکھنا چاہیے؟ نہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اور کیا کہا گیا تھا کھانے پینے کے آداب میں؟ جتنا کھا سکیے اتنا ہی لینا چاہیے۔ کھانے کی تیز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا کیسا ہے؟ کھڑے کھڑے کھا لینا، کھڑے کھڑے پی لینا؟ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ بیٹھ کے کھانا، بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ عیب نہیں نکالنا چاہیے، ویری گڈ۔ آپ لوگ گھر میں سب مل کے ایک ساتھ کھاتے ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں؟ جب کوئی آئے صبح میں وہ اپنا ناشتہ، سب مل کر کھانا چاہیے۔ مل کر کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے گھروں میں، صبح میں ہر ایک کی ٹائمنگ الگ الگ رہتی ہے۔ اسکول جانے شروع میں جانے والوں کی ٹائمنگ، کالج جانے والوں کی ٹائمنگ الگ ہے، آفس جانے والوں کی ٹائم الگ ہے، سب کے ٹائمنگ الگ ہے۔ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ناشتہ ہی چلتا رہتا ہے، 11-12 بجے تک ناشتہ ہی چلتا ہے۔ تو یہ برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ برکت کب ہے؟ جب دستر لگا کر سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں، تب اس وقت برکت ہوگی۔ اسی طرح
ہاں پلیٹ پوری صاف کرنا، یہ بات بھی آئی تھی کہ کس دانے میں برکت ہے، کس کھانے میں برکت ہے، وہ تو کوئی نہیں جانتا، اس لیے نیچے گرا ہوا لقمہ بھی صاف کر کے کھا لینا چاہیے اگر کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ لکوڈ آئٹم ہے نیچے گر گیا اس کو تو آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں، اسے کھا نہیں سکتے ہیں، یا کہ ایسا ہے کہ پورا کچرا ہی لگ گیا اس کو، اب تو اس کو اٹھایا ہی نہیں جا سکتا اور کھا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر چھوڑ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور آداب ہے مہمان نوازی کے، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ لوگ بچے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم دوسرے آداب جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں اس پر پڑھیں گے۔ ایک منٹ، تھوڑا مجھے ایک اہم فون آ رہا ہے، ایک منٹ۔ السلام علیکم شیخ۔ اچھا، میں کلاس چل رہی میری، میں آن لائن کلاس میں ہوں ابھی۔ ہاں، میں اگر آیا تو میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں میسج۔ سوری، بیمار پرسی کے آداب۔ بیمار پرسی کسے کہتے ہیں؟ گھر میں، خاندان میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی بیمار ہے تو جا کر کیا کرنا؟ ان کی عیادت کرنا۔ عیادت مطلب جا کر انہیں تسلی دینا، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ بیمار، ہاں کیا بولے بیٹے؟ پوچھ تاچھ کرنا، صحت معلوم کرنا۔ پوچھ تاچھ کرنا، صحت معلوم کرنا، ویری گڈ۔ ہاسپٹل اگر جا سکتے ہیں جانے دیں گے، وہاں وزٹنگ آورس میں آپ کو ملاقات کرنے دیں گے تو وہاں جانا، ان کو تسلی دینا، بھروسہ دلانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ دلانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، آپ اچھے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے۔ ہاں، اس طرح ایسا مایوس نہیں کر دینا کیا اچھے ہوتے، ہو گیا اب ختم، ایسا نہیں، بلکہ انہیں زندگی کی امید بھی دلانا، بھروسہ دلانا۔ بیمار پرسی کی فضیلت کیا ہے؟ اس طرح عیادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے، جب تک وہاں بیٹھا ہے وہ گویا جنت میں اپنے لیے پھلوں کو ریزرو کر رہا ہے، سیو کرتا ہے۔ تو جنت کے تازہ پھل اپنے لیے ریزرو کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے تازہ پھلوں کو اٹھا کر سیو کر رہا ہے جب تک وہاں بیٹھے۔ آپ جائیں گے ہاسپٹل میں، بدبو آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کے پاس سے تکلیف ہو رہی ہے دیکھنے میں، نہیں، بلکہ جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے اتنی دیر آپ اپنے لیے سیو کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، صبح میں اگر گئے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ شام میں اگر کسی سے ملنے گئے تو صبح ہونے تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تو ان کو معاف کر۔ فرشتے کون؟ جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کے ذریعے سے یقیناً معاف کر دے گا۔ 70,000 فرشتے معمولی ہے نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اتنے فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی کب؟ صبح میں گئے تو شام تک کرتے جا رہے ہیں، شام میں گئے تو پھر صبح تک کرتے جا رہے ہیں، ایک بار کر کے نہیں چھوڑ دے رہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ وہاں بیٹھے ہیں، اسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ دلائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، ایک بچے کے پاس گئے۔ کون بچہ؟ ایک یہودی بچہ تھا، جوس، مسلمان نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت دی۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، کیا کروں؟ تو باپ نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، کا مان لو ان کی بات مان لو، ایکسپٹ کر لو اسلام کو۔ تو دیکھیں، مرنے سے پہلے ایک شخص کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، نماز بھی نہیں پڑھا، کوئی عمل نہیں کیا، اسلام قبول کیا، موت آئی، مر گئی، ختم۔ اس کے لیے کیا ہے؟
जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला का फضل है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे जरिए से एक बंदे को जहन्नम से बचा लिया। तो हमारी भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए। कोई शिर्क कर रहा है, मुसलमान ही है, खानदान के लोग हैं, हाथ में डोरी है, गले में डोरी है, हाँ, मुख्तलिफ तरह के बिदात और खुराफात में, देखो तौबा कर लो, अल्लाह ताला ये शिफा देने वाला है, ये चीजें काम आने वाली नहीं है, इससे शिफा नहीं मिलने वाली है। अगर इससे शिफा मिलनी है तो फिर हॉस्पिटल, दवा गोली इलाज की क्या जरूरत है? ये दवा गोली इलाज तो हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ही कर रहे हैं, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, इससे शिफा नहीं मिल सकती है। अल्लाह से शिफा मांगो। अगर इसी हाल में अगर मर गए तो फिर जन्नत नहीं मिल सकती है, जन्नत से महरूम हो जाएंगे। इस तरह नरमी से, मोहब्बत से उन्हें जो ना एहसास दिलाओ कि आप उनके लिए तड़प रखते हैं, एहसास है आपके दिल में, आप उनके हक में जो ना हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि हाँ भाई वाकई ये लोग तो मेरी हमदर्दी चाहते हैं, मुझे बचाना चाहते हैं, जहन्नम से बचाना चाहते हैं, मुझे जन्नत में दाखिल करवाना चाहते हैं। तो इस तड़प को देखकर वो मान जाए अगर आपकी बात, तो बहुत बड़ी बात है। वो आपके लिए कामयाबी की जो ना जमानत बन जाएगी कि भाई आपके जरिए से अल्लाह ताला एक आदमी को अगर हिदायत दे दिया, 100 रेड कैमल, 100 सुर्ख ऊंट अल्लाह की राह में सदका करे तो जितना सवाब है उससे ज्यादा सवाब है। एक आदमी अगर सही रास्ते पर आ गया, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी हिदायत पर आ गया, तो वहां बैठकर उन्हें बताएं। वो अगर नमाज पढ़ सकते हैं, आप बैठकर नहीं, अगर खड़े होकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़ लीजिए, बैठकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेटकर पढ़ लीजिए। हाँ, ज्यादा वक्त, अब आजकल क्या हो गया, हॉस्पिटल्स में आईसीयू वगैरह के वार्ड में टीवी लगा दिए, वहां पे टीवी देखते बैठ जाओ। अब टीवी देखते बैठ रहे हैं, फोन हाथ में दे दिए, फोन देखते बैठ जाओ। नहीं, ये वक्त अच्छा मौका मिला है, आप मसरूफ नहीं हैं, आप बिजी नहीं हैं, आप फ्री हैं। खूब अल्लाह का जिक्र करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, गुनाहों की माफी मांगो, शिफा मांगो अल्लाह ताला से, दुआएं मांगो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। और साथ ही साथ उन्हें दुआ भी देना है। क्या दुआ देना है? ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, 4 अल्फाज, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। क्या माना है? कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाएगी, गुनाह मिटाने का जरिया बन जाएगी। फिक्र मत करो। पाँव में अगर कांटा चुभे तो तकलीफ हो, गिर गए, स्लिप हो गए, मार लगा तो तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, जिस पर आप सबर कर लें तो आपकी वो तकलीफ आपके गुनाहों को मिटाने का जरिया बन सकती है। इतनी बड़ी तकलीफ में अगर आप हैं, बुखार में, बुखार के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा कि बुखार जब आता है तो इंसान उस बुखार को गाली देता है, क्या बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, बुखार को गाली मत दो, इसलिए कि बुखार की वजह से इंसान के गुनाह वैसे ही झड़ जाते हैं जैसे सूखे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते जैसे खाली एक हवा आई तो पूरे पत्ते गिर गए, उसी तरह बुखार आई तो सारे गुनाह माफ, तो गुनाहों की माफी का जरिया है। और इसी तरह अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, अल्लाह से दुआ, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तू जो कि अर्श अजीम का मालिक है, इस बंदे को शिफा दे दे। ये भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, दादा दादी, जो भी हैं, दोस्त है, पड़ोसी है, कोई भी है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे दे। ये 2 छोटी दुआएं हैं, एक तो ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, दूसरी अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। एक और दुआ है, थोड़ी बड़ी है, वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। क्या माने उसके? कि अल्लाह तू तमाम लोगों का रब है, तू इस मुसीबत को खत्म कर दे, इस बीमारी को खत्म कर दे, तू शिफा देने वाला है, तू ही शिफा दे, तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं, अलावा कोई शिफा दे नहीं सकता, तेरे अलावा कोई बीमारी को दूर नहीं कर सकता। इसी तरह बीमार को तौबा करने की तरफ उभारे। हो सकता है भाई हम भी इंसान हैं, देखो हमसे ऐसा मत बोलो तुम गुनहगार है, तुम ऐसा गुनाह किए थे, तुम वो किए थे, तुम ये किए थे, तो उसको गुस्सा आएगा। हाँ, मैं कब किया ना गुनाह किया, मैं गुनहगार हूं क्या, ऐसा उसको गुस्सा आएगा। बोला भाई हम भी इंसान हैं, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं, हम भी माफी मांगते रहते हैं, मौका मिल गया है आपको तो अच्छा मौका है, माफी मांग लो अल्लाह ताला से, पता नहीं कब कौन सा गुनाह हो गया होगा। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, तौबा करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है, अल्लाह ताला महबूब बंदा उसे बना लेता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह गुनाहों से तौबा का मौका भी उसे मिल जाएगा और
جب وہ توبہ کر لے گا اور اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، مسلمان ہے لیکن گناہ کر لیا تھا، توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، آپ کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ جنت کا حقدار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو فکر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی کمروں سے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور لوگ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں، میں انہیں جنت میں داخل کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ ہماری بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں۔ اسی طرح جب بیمار کوئی ہو تو اس بیمار کو دوا، ڈاکٹر، ان تمام چیزوں سے زیادہ، بھائی علاج چل رہا، تم کو باٹل چڑھ رہا ہے، گلوکوز چڑھ رہا ہے، انجیکشن دے دیا ڈاکٹر نے، اب کم ہو جائے گا، نہیں، ان چیزوں پر بھروسہ مت دلاؤ۔ یہ تو کرنا ہے، شفا کے لیے کرنا ہے، لیکن شفا اس میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں شفا ارے وہ ڈاکٹر کے پاس کہیں کو گئے جی، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے، انہیں ایسا ہے ان ویسا ہے، نہیں وہاں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو میں لے جاتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں۔ دیکھو کوئی بھی ڈاکٹر ہو اچھا برا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی انسان کو ڈاکٹروں پر اتنا اعتماد نہ کروا دو کہ انسان اللہ کی ذات سے اعتماد اس کا اٹھ جائے اور یہ سمجھ لے کہ جو بھی دینے والا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کرے تو ڈاکٹر صاحب میں اچھا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ جتنے پیسے لیتے لے لو ڈاکٹر صاحب، نہیں 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 نہیں، وہ اللہ کی راہ میں اگر یہ میرا بندہ، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا کوئی بھی اچھا ہو گیا، اتنے اچھے پیسے میں لے جا کے کسی غریب کو دے دوں گا، کسی بیمار کا علاج کروا دوں گا، کسی کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، اس طریقے سے تو یہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اس سے جو ہے نا طلب کرنا، گڑ گڑانا، بچا لو بچا لو، وہ کیا بچائے؟ وہ کچھ نہیں بچا سکتا، وہ بھی ایک انسان۔ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا، دوسروں سے شفا مانگنا، اور پھر بیماری میں غیر اللہ سے شفا مانگنا۔ ایک تو ڈاکٹر یہ زندہ ہے، مردہ لوگوں سے جا کے شفا مانگنا، قبر پہ جا کے ہمارے فلاں بیمار ہے ان کو شفا دے دو بابا، شرک ہے، شرک ہے یہ چیز۔ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، اسی کی طرف سے مجھے شفا ملتی ہے۔ اور کوئی سوال؟ اس میں کوئی سوال ہے بیماری سے متعلق؟ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا چلے، حدیث کل ہم 3 حدیثیں بلکہ 4 حدیثیں آپ کو بتائے تھے، لیکن شاید بھیجنا بھول گیا تھا میں، ابھی بھیجتا ہوں، ابھی اس کی جو نا فوٹو لے رہا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ نور بھائی بھیج دیا ہوں میں آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھول جاؤں۔ اس کے بعد ہے رمضان سے متعلق حدیث جو آپ رمضان میں سنتے آئے ہیں، بڑی آسان حدیث ہے۔ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایمان اور ثواب کی نیت، روزہ رکھ رہے ہیں لوگوں کو بولنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے اس لیے رکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز ثواب کی نیت، بھوکے رہ رہے ہیں، بھائی اتنی گرمی میں اتنی تکلیف میں یہ کیا روزے رکھنا ہے؟ بھائی نہیں نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے روزے رکھنا ہے اس لیے رکھ رہے ہیں۔ ثواب کی نیت، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ کیا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ روزے کا؟ روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الصوم لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل گیٹ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کہا گیا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ شاباش،
ریان جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی جائیں گے، داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کسی دوسرے کو وہاں سے انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تو جب جنت میں دروازہ ہی اسپیشل لگا دیا گیا تو جنت میں ان کے لیے انعام کتنا اسپیشل ہوگا؟ ہاں، تو بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، گٹکا کھانے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، وہ نہیں ہو سکتا ماں اتنا لمبا دن ہے، فلاں ہے، ایگزام ہے بیٹا تو روزہ نہ کھولا کتنی دور جانا ہے، روزہ مت رکھ، اماں بابا روزہ چھڑا دیتے۔ جو بچے رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے ان کے پاس، بالغ ہیں، وہ میچر ہو چکے ہیں، 14 ایئرس ابو ہیں، ان لوگوں کو روزہ رکھنے سے روکتے لوگ، لڑکیوں کو خاص طور پر روک دیتے، نہیں نہیں تم روزہ مت رکھو اماں، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، چکر آ کے گر جاتے، فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ روزہ ثواب کی نیت ہے، اللہ کا حکم ہے، مومنوں پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا اسلام کا ایک رکن، 5 پلرز آف اسلام، اس میں سے ایک روزہ ہے، چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گویا کہ اس نے پورے اسلام کو گرا دیا، ایک رکن کو گرا دینا، ایک پلر کو گرا دینا، پوری چھت کو گرا دینا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے تو حج بھی اس پر کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے مال اتنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کو زکوٰۃ نکال کر دے سکتا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب حج کے بارے میں حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور، مبرور مطلب مقبول، ایکسپٹ ہونے والا حج، اس کا بدلہ جنت ہی ہے، ڈائریکٹ جنت۔ حج کر کے آئے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا وہ حج، تو اس کا مطلب کیا؟ جنت۔ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ آدمی حج سے پہلے جیسا تھا حج کے بعد ویسا نہ رہے، چینج ہو جائے، اپنے اندر چینجز لائے، تبدیلی لائے۔ ایسا نہیں حج سے آگے حاجی صاحب، حاجی صاحب، نام کے آگے حاجی لگا لینا یہ حج نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی نمازی نمازی نہیں کہتا، روزہ رکھنے کے بعد کوئی روزی روزی نہیں کہتا، لیکن حج کرنے کے بعد حاجی حاجی بھی کہتا ہے۔ تو یہ کام درست نہیں ہے، اس طرح کا نام لگانا غلط ہے۔ تو آج 2 حدیثیں آپ کے سامنے آئی، ایک روزے کے متعلق، دوسری حدیث کے حج کے متعلق۔ روزے کے متعلق، من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 7 انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں اس کو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان، پورے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کن لوگوں کو روزے سے چھوٹ ہے؟ جو مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، انہوں کیا کرنا؟ بعد میں رہ لینا، سفر ختم ہو کے واپس گھر آنے کے بعد روزہ رہ سکتے۔ بیمار ہے، اتنے بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، انہیں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا دوا لینا ہے، انہیں غذا لینا ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، روزہ رکھیں گے تو بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تب انہیں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں رہیں گے۔ اسی طرح لیڈیز کے لیے مہینے میں کچھ دن ان کے خاص ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اس دن میں وہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ان کے علاوہ کسی اور کو، اور ان لوگوں کو جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، وہ لوگ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کی جگہ دوسروں کو کھانا کھلا دینا، جو روزے دار ہیں صبح شام ایک ٹائم انہیں کھانا کھلا دینا، جس سے فدیہ کہا جاتا ہے، تو ان کی طرف سے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں مجھے عادت نہیں ہے، میں جو نا میں اس کا عادی ہوں، گٹکا تمباکو کا عادی ہوں، سگریٹ کا عادی ہوں، فلاں کا عادی ہوں، میں نہیں رکھ سکتا بھائی، میں ٹائم ٹو ٹائم کھانا ہے، فلاں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ لوگ اس طرح اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جا رہا ہے، گناہ معاف ہو جائے۔ اور حج جو دوسری حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، 5 ورڈ، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، بس حج مقبول جس کا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہے، جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، جنت سے بڑھ کے اور کیا چیز، جنت ہی تو ہونا ہے۔ تو یہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آج کے تک 2 حدیثیں کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعائیں، دعا میں کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے تھے، دعا بھی کل میں شاید نہیں بھیجا تھا، ابھی بھیج رہا ہوں۔
دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت کی دعا بھی ساتھ میں آ رہی ہے، اس کو بھی یاد کر لیں آپ لوگ. اللهم افتح لي بأبواب رحمتك. بی ابوابا، بی کہاں سے آیا جی؟ رحمتك. ابوابا رحمتک، بی نہیں ہے اس کے اندر، بی ابوابا بولے آپ. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. شاباش، ویری گڈ. نکلتے وقت کی دعا. اللهم إني أسألك من فضلك رحمتك. وہاں رحمتک کا نہیں ہے جی، وہاں پہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ فضلك رحمتك. میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. فضل کیا ہے؟ اس کے اندر پیسہ ہے، رزق ہے، صحت ہے، سکسس ہے، ساری چیزیں آ گئی فضل کے اندر. ٹھیک جی. اس کے اندر ایک اور اضافہ ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتی. مسجد میں داخل ہونے کی بڑی دعا. ایک اور دعا بھی آتی ہے جو مسجد کی طرف چل کر جانے کی دعا، وہ شاید یہاں نہیں ہے. کس کو یاد ہے؟ مسجد کی طرف اگر جا رہے ہیں، صرف جانا شروع کر دیے تو دعا پڑھنا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. لمبی دعا ہے، بڑی دعا ہے، خیر آپ لوگوں کو یاد بھی شاید نہیں ہو سکے گی، تو وہ دعا پڑھ کر جائیں. دعاؤں کی کتابوں میں ہے، وہ محفوظ ہے، وہاں سے اسے یاد کر لیں. اچھا، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللهم رب اللهم رب هذه هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. پوروں کو یاد ہے؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلغ وطن. درود بھی پڑھا اس کے بعد. پہلے دعا اذان کے بعد کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اذان کے کلمات ہے، پھر درود بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا ہے. جی اچھا، کیا فضیلت کیا ہے اس کی؟ یہ دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس دعا کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دعا یاد کر لیا لیکن فضیلت نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش ضرور کریں گے جو شخص یہ دعا پڑھتا رہے گا. دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، 5 سنتے ہیں، بعض لوگ 4 سنتے ہیں، فجر کی سنتے ہی نہیں ہے نا. تو ہر وقت اذان سن کر اذان کا جواب دینا چاہیے. جی اچھا، تکبیر تحریمہ کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، ہاتھ باندھتے ہیں، کیا دعا پڑھنا ہے پہلے؟ اللهم باعث بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. شاباش، ویری گڈ. جو عام طور پر سب کو یاد ہے وہ ثنا کے نام سے یاد کر لیتے ہیں لوگ، وہ چھوٹی دعا ہے. اس کے مقابل میں صحیح دعا یہ دعا. ہاں، ثنا نہیں پڑھنا جی. ثنا سبحانک اللہم نے سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے. ثنا سبحانک اللہم دعا نہیں، ثنا اس کا نیم ہے. ثنا کا مطلب کیا؟ تعریف، اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے. اچھا، رکوع میں دعا، رکوع کی دعا کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد
ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي وارحمني واهدini. ہاں وہ دو سجدوں کے درمیان رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اور کوئی بڑھا کر پڑھنا چاہے تو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا تشہد میں بیٹھتے ہیں، کون سی رکعت میں بیٹھتے ہیں تشہد میں؟ پہلی کی تیسری؟ دوسری۔ تیسری میں نہیں بیٹھتے مغرب میں؟ مغرب میں بیٹھتے شاباش۔ تو تشہد میں کون سی دعا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات الصلاۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد وہ درود اور كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة نہیں، وہ اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد پڑھنا ہے، پہلے اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا، پھر اس کے بعد وہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، سلام پھرنے کے بعد السلام علیکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام، اللهم أنت السلام وتبارك ذو الجلال والإكرام. شاباش۔ اللهم على ذكرك وشكرك يا البارك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم شاباش۔ ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شاباش۔ اور پھر آیت الکرسی، جی اس کے بعد پھر معوذتین، پھر معوذتین، تسبیحات، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ جی تو الحمدللہ یہاں تک آج نماز کے دعائیں بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایگزام لینے کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو انفارم کریں سوال گے۔ جواب کے ذریعے لیں گے سر، سوالات کے ذریعے ہی صحیح ہے، وہ سوال جواب کے ذریعے ہی یہی ایگزام رہیں گا وہ۔ اوورل ہی رکھیں گے۔ ہاں، دوسری بات یہ جو انعام یافتہ لوگ جو ہے وہ ان کا ایڈریس اور نمبر چاہیے، جو آپ بول دیجیے، نام ہے نا لکھے گا، میں آپ کو بھیجا ہوں، میں آپ کو بھیجا دیا، مجھے بھیج دیا نے، گروپ میں بھیجیے اور ان کو بولیے کہ ان کے اپنے نام اور فون نمبر، اور پھر ان کو ذرا آپ کراس چیک بھی کیجیے فون کر کے، پھر وہی لوگ ہیں یا کون ہیں چیک کر کے پھر آپ جو ہے نا ان کو بتا دیجیے، اور کیسے بھیجنا ہے کیا ہے وہ تو طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں گروپ میں میسج میں ڈال دیتا ہوں۔ کلاس رہی، تھوڑا آپ لوگوں کا فیڈ بیک دو، بچوں سے گزارش ہے کہ کلاس کیسی رہی، اس کے اندر کیا اور کیا ہم اپڈیٹ کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ جو ہے نا ہم کو اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ اس میں مجھے بورڈ استعمال کرنا چاہیے تھا، جی ہاں، وائٹ بورڈ۔ ہاں ویری گڈ، مجھے محسوس ہوا، یہ کمی مجھے محسوس ہوئی کہ میں اس میں اگر بورڈ استعمال کرتا، چونکہ آن لائن ہے اس کو مطلب تھوڑا مشکل ہوگی، تھوڑا ڈیفیکلٹیز تھے اس کے اندر، اور شاید سب کو رائٹنگ سمجھ میں نہ آئے۔ بہت سے بچے ہیں جنہیں اردو نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتا، اردو لکھنا نہیں آتا، اس وجہ سے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، ورنہ تو صحیح معنوں میں کلاس کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پر بورڈ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ بورڈ استعمال کریں گے تو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ ٹائم کے حساب سے، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں پڑھاتا گیا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں، یہ کوشش تھی ایک مہینے کے اندر
اور الحمدللہ آج ہمارا 1 مہینہ ویسے مکمل ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہفتے کے دن انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن یا سنڈے کے دن جو بھی آپ کو انفارم کریں گے انشاءاللہ، جو بھی جس طریقے سے بھی سوالات جتنا اب تک پڑھے ہیں اسی میں سے انشاءاللہ سوالات بنا کر آپ لوگوں کو بھیجیں گے یا پھر آپ سے پوچھیں گے، جس طریقے سے ہو سکے جو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ ہاں کون ہے جی؟ شیخ حائفہ عقیل، کیا سوال ہے؟ ہاں جی کیا سوال ہے؟ کیا ہے اس کی حالت میں عورت بچے مسجد جا سکتی؟ مسجد نماز کے لیے تو نہیں جا سکتے، نماز تو ہے ہی نہیں ان لوگوں کو۔ اب رہا مسئلہ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کلاس وہاں پر ہے، ہاں وہاں پر کوئی کورس چل رہا ہے، کیونکہ جمعہ میں تو جانا ہی نہیں ان لوگوں کو، جمعہ بھی نہیں ان لوگوں پر، خطبہ سننے بھی نہیں جانا ہے، تو کلاس کا مسئلہ ہے تو سر تراویح کے لیے جا سکتے؟ کس کے لیے؟ تراویح کے لیے؟ جب فرض نماز، جب ان کے اوپر فرض نماز نہیں ہے، یہ بڑوں کا سوال ہے، آپ بچے کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی سوال ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، کبھی کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ سوال کر لیں، 9391579888 9391579888 لاسٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر۔ میں اپنا نمبر، پرسنل نمبر بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ہوں، تو جس کو بھی کوئی بھی سوال ہے تو اس پر سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ سوال بھیج دیں، جب میں فری رہوں گا انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، کافی ہے منور بھائی؟ جی ایک سوال ہے، یہ جو السلام علیکم، یہ دعا ہے ایک ہے، آپ بعض لوگ بولے اللہم انی ظلمت سے پہلے پڑھنا، بعض لوگ بولے بعد میں پڑھنا، کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے؟ اب اس کا ثبوت تو بعد کا ہی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کا ہے، تو اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد ہی بہتر ہے، اللہ عالم بالصواب۔ جی جزاک اللہ۔ تو آپ ربنا ولک الحمد کی دعا بولے، ربنا ولک الحمد حمدا بولتے، اس میں نہیں ربنا ولک الحمد کثیرا پڑھتے۔ ربنا ولک الحمد ایک دعا، چھوٹی دعا جو کامن ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے اضافہ کر کے پڑھا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ تم نے اللہ کی حمد میں اضافہ کیا، اچھے انداز میں اللہ کی حمد اور بڑائی تم نے بیان کی، تو وہ بھی چلے گا، ثابت ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ باقی کے سوالات اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ام حذیفہ جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں لاسٹ ٹائم پہ بھی پوچھا تھا، جو سورہ فاتحہ جو امام صاحب پڑھاتے وہ جو ہے امام صاحب کے ساتھ پڑھنا ہے یا انہوں پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے؟ دونوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور وقفہ اتنا دیے کہ آپ ان کی دوسری آیت شروع ہونے سے پہلے اپنی آیت ختم کر لیں، الحمدللہ رب العالمین
उसके बाद थोड़ा रुक गए वो, अर्रहमान रहीम बोलने के लिए थोड़ा इतना वक्फा दिए कि आप उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले सकते तो साथ में पढ़ लें, या फिर वो इतना तेज पढ़ रहे हैं कि आप उस दौरान नहीं पढ़ सकते तो उनको छोड़ दें, उनको पूरा पढ़ने दें, उनके पूरे सूरह फातिहा खत्म होने के बाद अपना आप पूरा पढ़ ले, अगरचे कि वो दूसरी क़िराअत शुरू भी कर ले कोई हरज नहीं। हालांकि वहां उनके लिए चाहिए कि वो वलद्दालीन आमीन कहने के बाद सकता दूसरी क़िराअत शुरू करने से पहले थोड़ा वक्फा दें ताकि पीछे पढ़ने वालों को सूरह फातिहा का मौका मिल जाए। लेकिन अक्सर ये है कि उम्मत का एक बड़ा तबका इस बात पर चल पड़ा है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना ही नहीं, तो ये तो उनका मसला है, जबकि नमाज ही नहीं होगी उसके बगैर। सही बुखारी की हदीस। जी जज़ाकल्लाह शेख। अस्सलाम वालेकुम साहब, हम सब बच्चों के लिए दुआ कीजिए, आप हज पर जा रहे हैं, बहुत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला बच्चों को दीनदार बनाए। हज भी मुबारक हो इंशाअल्लाह। आमीन 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 इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं गिर गई, मेरे पीछे जो है बाल टूट गया जिसकी वजह से, हाँ तो वो क्या बोलते सर्जरी हुई, थोड़ा जो है चलने में तकलीफ है, बस दुआ करिए। मेरा नाम कुलसुम सुल्ताना है, दुआ करिए। बहुत बस हिम्मत हो गई मैं ऐसा होने से। नहीं आप शिफा के अभी हम जैसे पढ़ाए, जब से मरीज की आदत के सिलसिले में भरोसा रखिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। मैं भी 10 फीट नीचे गिरा था, बहुत गहराई में गिरा था, लेकिन अल्लाह ताला आज मुझे सेहत दे दिया, मैं आपके सामने अच्छा हूँ, फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा अच्छा रखे आपको, सेहत तंदुरुस्ती से। एक बारिश की सीढ़ी से गिरते मेरी वो हड्डी बॉल टूट गया मेरा। खैर है इंशाल्लाह, खैर है। अल्लाह ताला उसके मसलियत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जो है ना किस वजह से जो कोई भी बीमारी या कोई भी नुकसान जो भी होता है वो अल्लाह ताला उसके बारे में खैर जानता है। हमें बस यही बोलना है क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो चाहा वो किया, ये हमारी मुक़द्दर में लिखा हुआ था। अरे हम ऐसा नहीं करते, वहां नहीं जाते, थोड़ा देख के चलते, थोड़ा देख के चढ़ते, ये सब बोलने की बातें हैं। जो होना है वो तो होगा, लेकिन अब ईमान को मजबूत करें और शिफा अल्लाह से मांगे। जी जरूर, अल्लाह शिफा दे आपको। आमीन। भैया गया है मेरा नंबर और वहाँ सब भेज दिया, नाम वगैरह। जी वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे। आमीन आमीन। आपकी हर इबादत को कबूल करे, सबको दुआ में याद रखिए, खास तौर पे बच्चों के लिए आला मुकाम अता करे आपको। आमीन 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 या रब, आमीन इंशाअल्लाह। आपकी दुआ में हमारा भी हिस्सा शामिल रहे शेख। इंशाअल्लाह 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 जरूर। शेख मैं वो सबके नाम भेज माशाल्लाह, बहुत अच्छा समर कैंप रहा शेख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। हमारे जो मोहसिनीन मुआविनीन हैं इस कोर्स को पूरा ऑपरेट करने वाले, हमारे पूरी एक टीम है, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। अब्दुल्लाह साहब हैं, मुनव्वर साहब हैं, और जिद्दा में हमारे एजाज भाई हैं, और मौलाना अब्दुल अजीज उमरी साहब हैं, और दूसरे और भी लोग हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, उन लोगों की कोशिशों से सबको जज़ाकल्लाह खैर। जी आखिरी बात मैं यहाँ कह दूंगा कि ये कोर्स यहीं खत्म नहीं हुआ, हर संडे हमारा दौरे शरिया चलता है। चलता हुआ मेरे ज़हन से निकल गया, वो ग्रुप में भी आप लोग शायद ऐड हैं या ज्वाइन हैं, तो वहाँ जो है ना आप जरूर उसमें हर संडे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वो क्लास रहती है। लेकिन बच्चों का टाइम देखकर और उसको हम लोग 2 दिन में डिवाइड कर दिए, एक दिन में लंबा टाइम ज्यादा शायद नहीं दे सकेंगे, 1.5 घंटा करके जो ना हम 2 दिन में सैटरडे और संडे जो इस तरह डिवाइड कर दिए थे। तो संडे भी एवरी संडे आप लोग जरूर ज्वाइन होइए और क्लास को उससे इल्म हासिल कीजिए इंशाअल्लाह। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।